بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس میں آج مطالعہ پاکستان کا پہلا بلاک ہے اور پہلی کلاس ہم لینے جا رہے ہیں، اور جس چیپٹر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور جس کو آج ہم پڑھیں گے، لیکن چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کتاب کا ذرا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جو مطالعہ پاکستان کی آپ کی کتاب ہے اس کا تعارف ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیں فہرست کی جو مضامین کی جو فہرست ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، جس میں سب سے پہلا باب ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ آپ کی کتاب 11 ابواب پر مشتمل آپ کی کتاب ہے، اور جن میں سب سے پہلا باب ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، جس کا ہم نے آج انتخاب کیا، جسے آج ہم پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے تشکیل پاکستان، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان، چوتھا پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا، پاکستان کے وسائل، پاکستان میں صنعتی ترقی، پاکستان کی آبادی، پاکستان کی ثقافت، پاکستان میں تعلیم، پاکستان ایک فلاحی مملکت، اور 11واں اور آخری باب ہے پاکستان میں شہری زندگی۔ تو یہ ابواب کی جو فہرست ہے مضامین کی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب بھی ہماری کلاس ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے کتاب اپنے سامنے رکھنی ہے، اور جس چیپٹر کو ہم پڑھ رہے ہوں گے، جس پیج کو ہم پڑھ رہے ہوں گے، یہاں پہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور کتاب بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جن اہم پوائنٹس کو لکھنے کا آپ کو کہا جائے گا، رجسٹر بھی آپ کے پاس موجود ہو، تاکہ وہ ان اہم چیزوں کی نشاندہی جن کی آپ کو کرائی جائے گی وہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس طرح ہمارا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس، نظریہ کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت۔ سب سے پہلے ہم اس کے معنی و مفہوم دیکھتے ہیں۔ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ آئیڈیالوجی اصلاً فرانسیسی لفظ ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دو اجزاء یعنی آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے۔ کوئی بھی نظریہ یا آئیڈیالوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے۔ کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے، یا یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پہلے تو نظریے کا مطلب بتایا ہے کہ زندگی یا ثقافت کے بارے میں جو تصورات کی منظم شکل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی یا نظریہ۔ اور پھر اس کے بعد اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ نظریہ کس طرح سے بنتا ہے، کس طرح سے نظریہ بنتا ہے۔ تو دیکھیں دو صورتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ ایک یہ بات کہی گئی کہ کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے، یا دوسری صورت یہ کہ یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے نزدیک جو نظریہ آتا ہے وہ صرف الہامی ہوتا ہے، چاہے کتنے ہی اعلیٰ اور مؤثر ذہن کیوں نہ ہو۔ زندگی گزارنے کا اور زندگی کے تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو وہ الہام ہی کے ذریعے سے وہ مل سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی صاحب علم اور قابلیت انسان کے اندر موجود ہو، لیکن وہ جب کوئی منظم شکل زندگی کی، ثقافت کی جب وہ بنائے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں کمی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک نظریے کا جو ماخذ ہے وہ صرف الہامی ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ نظریے کا لفظ عام طور سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے سوچنے کے انداز منفرد ہوتے ہیں۔ اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس کے لازمی اجزاء میں اعتقادات، نظریات اور حیات انسانی کے مقاصد شامل ہیں۔ ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں، اعتقاد ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے سب سے بنیادی، پھر نظریات،
اور حیات انسانی کا مقصد وہ شامل ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے کہ جس میں اس کے افراد کے اعتقادات، رسوم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہوں۔ یہاں تک کوئی سوال نظریے کا یا آئیڈیالوجی کا مطلب یہاں تک بتایا۔ اس کے بعد جو پیراگراف آگے موجود ہے اس میں جو اسلامی معاشرہ ہے اسے باقی جو دوسرے غیر اسلامی معاشرے ہیں اس سے موازنہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اسے۔ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے کیونکہ اس کا ماخذ، اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ابدی و دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی جو اسلامی نظریہ ہے جو اسلامی، اس کے بنیاد پر، اس کی بیس پہ جو معاشرہ بنتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ یہاں پر آپ کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا اس کی خصوصیات۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات، افعال و اعمال، رسوم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہوتا ہے کہ جس میں احترام انسانیت، برداشت، عدل و انصاف، اخوت اور بقائے باہمی کو اولیت حاصل ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات کلیئر ہوگی کہ اسلامی معاشرہ جو جن تعلیمات سے بنتا ہے وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنیاد رکھی ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے؟ احکام الہی سے مستنبط کر کے، احکام الہی سے جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصول دیے گئے ان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے یہ پیراگراف تھا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ جی آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے۔ نظریے کا منبع و ماخذ، یعنی وہ ذرائع جہاں سے نظریہ لیا جاتا ہے یا جہاں سے مل کر نظریہ بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے نظریے کا منبع یا نظریے کا ماخذ۔ اخذ کیا جاتا ہے جہاں سے۔ دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اسے۔ کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے خلوص، لگن اور وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے ابدی اصولوں پر ان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسوم و رواج ہیں۔ دیکھیں 3 منبع یا 3 ماخذ نظریے کے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ماخذ ہے وہ ہے قرآن مجید، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایسے رسوم و رواج جو اسلام سے متصادم نہ ہوں، ایسے رسوم و رواج جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں۔ یعنی رسوم و رواج بھی کسی نظریے کے منبع و ماخذ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی جو اصول ہیں ان سے ٹکرا نہ رہی ہوں، وہ رسوم و رواج ایسی ہوں کہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے، اساس یعنی بنیاد۔
اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید سب سے ابدی اساس ہے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین، یعنی یہاں پر تو دو ہی پہلو لکھے ہیں، معاشرتی اور معاشی، لیکن قرآن مجید آپ ہر زندگی کے ہر ایک شعبے کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں مفصل اور مکمل رہنمائی حاصل ہے، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، چاہے وہ اور کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، ہر ایک شعبہ زندگی میں قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے جو اصول ہیں ان کی جو توضیح یا تشریح ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پتہ لگتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ گویا قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان کی عملی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے جو دوسرا ماخذ ہوا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہاں سے دیکھیں آپ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ دیکھیں اوپر جو ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے جو تعلیمات ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، اگر ہمیں ان کی تشریح چاہیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی، کیونکہ قرآن مجید صرف اصول بتاتا ہے، تعلیمات بڑے اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، اور ان کی پوری جو توضیح اور تشریح جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے۔ جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے یعنی قرآن مجید۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ سنت یعنی طریقہ، ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی خد و خال بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ملتی ہیں۔ دیکھیں دوبارہ وہی بات بڑے دوسرے انداز میں بیان کی ہے کہ قرآن مجید بنیادی خد و خال صرف احکامات ہوتے ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہوتی، ان کی تفصیل یا ان کی تشریح یا ان کی وضاحت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ملتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی ان کے یہ جو احکامات ہیں یا جو ارکان ہیں بنیادی، یہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، لیکن ان کی جو تفصیل ہے، ان کی جو تشریح ہے، ان کی جو اصول موجود ہے، لیکن اس کی تو تمام فروعات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے نظریے کا جو دوسرا ماخذ ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوئی۔ تیسرا جو ماخذ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مختلف علاقوں میں وہ ہے رسوم و رواج۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسوم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماع اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ دیکھیں یہاں پر رسوم و رواج کو بھی نظریے کا ماخذ قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ جو رسوم و رواج ہیں وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی جو اقدار ہیں، اسلام کی جو بنیاد ہے اس سے ٹکرا نہ رہی ہوں، اسلامی تعلیمات سے ٹکرا نہ رہی ہوں۔ اگر وہ رسوم و رواج ایسی ہیں کہ اسلام سے متصادم ہیں، اسلام کے واضح قوانین جو ہیں، واضح جو احکامات ہیں ان سے براہ راست ٹکرا رہی ہیں، تو پھر وہ رسوم و رواج، وہ ثقافتی اقدار نظریے کا منبع و ماخذ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ایسے رسوم و رواج ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہیں بلکہ موافق
متصادم نہیں ہے بلکہ موافق، یا موافق بھی نہیں ہے منافی بھی نہیں ہے، تو بھی وہ نظریے کے منبع و ماخذ ہو سکتی ہیں، جن میں میلے، اجتماع یا دیگر تقریبات شامل ہیں۔ تو یہ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ صرف اس کو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، نظریے کا مفہوم اور دوسری چیز نظریے کا منبع و ماخذ۔ سب سے پہلے ہم نے مفہوم پڑھا نظریے کا، آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، اور یہ کہاں سے، یہ پھر دوسری بات یہ یہاں پر یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے نظریہ، یا کہاں سے آتا ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو دو ذرائع لکھے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریے کا جو حاصل ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ ہے الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صرف زندگی کے جو تصورات ہیں وہ صرف اس شخصیت، اس ذات کی طرف سے آ سکتے ہیں کہ جس نے اس مخلوق، اس دنیا، اس اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو وہی اس کے تصورات کو منظم اور باقاعدہ شکل میں گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا، صرف وہی نظریہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے اس کے منبع و ماخذ بھی پڑھے۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم اگلی کلاس جب شروع کریں گے تو آگے کی جو چیزیں، نظریے کی اہمیت، یا اسی طرح اور جو اس چیپٹر میں جو باقی عنوانات ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔